اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک قصہ ہوا مدینہ منورہ میں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کئی سامان فروخت ختم نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ اور ایک بہت اہم نصیحت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں آدمی بیک وقت 2 تقاضوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک معاش کا تقاضا اور دوسرے دین کا تقاضا۔ ان میں سے ہر تقاضا ضروری ہے، البتہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کہ معاشی سرگرمیاں دینی تقاضے کے ماتحت ہوں۔ آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جائز حدود میں معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس کو جو معاشی کامیابی حاصل ہو اس کو وہ سراسر اللہ کا فضل سمجھے۔ نیز معاشی سرگرمی کے دوران برابر اللہ کو یاد کرتا رہے، اسی کے ساتھ اس کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے تو اس وقت وہ ہر دوسرے کام کو چھوڑ کر دین کے کام کی طرف دوڑ پڑے۔ تیسری اہم بات کہ مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے۔ منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے اور مخلص آدمی خدا کو سنانے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو اپنی آواز سنا دیجئے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں دھیان سے پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے پوری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔